رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذی لا یبلغ مہدتہ القائلون ولا يحصی ناماءہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وخلق الانسان بلطفہ وابتدى بالسخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن امہ علی جن علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام جازم اعناق نواسب اللئام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے تاریخ انبیاء کے جھروکے اور فضائل آل محمد کی جھلکیاں یا عظمت علم و علماء عنوان کے تحت گفتگو مسلسل کی جا رہی ہے۔ عزیزو، میں نے یہ بات آپ کی خدمت پیش کی کہ خالق کائنات نے جناب آدم کو برتری عطا فرمائی فرشتوں پر تو علم کی وجہ سے، جناب نوح کو بلندی اور برتری اور عظمتیں عطا فرمائیں تو علم کی بنیاد پر، جناب ابراہیم تک گفتگو کل کی مجلس میں پہنچی تھی اور یہ پیش کیا گیا کہ جناب ابراہیم کے بھی درجوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا جیسے جیسے امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے۔ یہاں بھی معیار برتری علم ہے، امتحان ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، جناب ابراہیم کے سلسلے سے جو میں باتیں کر رہا تھا، باتیں کئی ایک مجھے روکنی پڑی چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر گنجائش رہی تو شاید آگے کسی مجلس میں عشرے کے بعد 11ویں یا 12ویں محرم کو شاید ذرا سا ذکر ابراہیمی اور آل محمد کے فضائل عنوان کے تحت کچھ باتوں کو آگے بڑھا دیا جائے۔ عزیزو، جناب ابراہیم تاریخ انسانیت کا بہت بڑا علمبردار توحید، بہت عظیم نبی، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ میں ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، گھر کے مجلس میں
सारे मुसलमानों का इत्तेफाक है 1,23,998 नबियों से अफजल नबी, साहिब शरीयत पैगंबर, कुफ्र, बुत परस्ती और जुल्मत की घटाओं को दूर करते हुए तौहीद का परचम लहरा चुका है। और अब शरीयत जनाब इब्राहिमी आपके बेटों के जरिए से, जिसमें कई एक नबी हैं, आगे बढ़ रही है। आपके 2 बेटे, दोनों नबी, एक का नाम इस्माइल और एक का नाम इसहाक। जनाब इसहाक के जरा से मुझे तारीखी खाका पेश करने की इजाज़त दीजिएगा। जनाब इसहाक के एक बेटे हैं जिनका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। जनाब याकूब का नाम लक़ब इसराइल है, जिसका मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। जनाब इसराइल की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और जो कुरान मजीद में अंबिया के नाम हैं 25-26 नाम, उसमें 2-4 नाम हटा दीजिए तो सब जनाब याकूब की औलाद हैं। चाहे अज़ीज़ान मोहतरम यूसुफ हों, यूनुस हों, मूसा, ईसा, यह्या, ज़करिया, खिज़र, शुएब, सुलेमान, दाऊद, ये सारे अंबिया जनाब याकूब की औलाद हैं, इसीलिए इनको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है। इस्माइल की नस्ल में अल्लाह ने सिर्फ एक नबी रखा, बाकी सारे अंबिया इसहाक की नस्ल में रखे, मगर एक ही नबी ऐसा था जो सारे नबियों का सरदार बना। अब ये जो नस्ल बराहीमी आगे बढ़ती रही, दीन तौहीदी की तरवीज होती रही, इस नस्ल में जनाब इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ का मुझे तस्करा करना था। अजीज़ान मोहतरम, लेकिन 8वीं मुहर्रम की शब आ गई है। मेरे नुक्ते निगाह से जिसको कुरान ने अहसनुल क़िसस कहा हो, उसको मिंबर से बयान करने में चाहे आशूर की शबी क्यों न हो, कोई बाक नहीं है, कोई हरज नहीं है। लेकिन आप जानते हैं अवामुन्नास में कुछ मौलवियों से बड़े मुल्ला होते हैं, लिहाजा मुझ पर यह इल्ज़ाम न लगाया जाए कि शब हश्तो में मुहर्रम दास्तान यूसुफ और जुलेखा बयान कर रहे थे, जबकि कुरान मजीद ने इसे अहसनुल क़िसस का नाम दिया, सबसे बेहतरीन किस्सा दर्स लेने के लिए, इबरत लेने के लिए। कुरान के किस्से कहानी नहीं होते हैं, बल्कि दर्स इबरत होते हैं। लेकिन बहरहाल ज़रा दिलचस्प वादियों में मुझे जनाब यूसुफ के वाक़े को बयान करते हुए आपको लेके आगे बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा तज़किरा आज किया जाए कि मैं आज से लेके कल तक अब्बास के शागिर्द और ज़िक्र अब्बास तक पहुँच सकूँ। नहीं बात पहुँची, ये जुमला नारे वाला था। आज कासिम का जिक्र है, कल सरकार वफा का जिक्र होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज की मजलिस को तमहीदन पेश कर रहा हूँ, कल की मजलिस के लिए तमहीद उस्तवार करने की गरज से जितने अफराद जहाँ जहाँ भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, उन सब से गुजारिश करूँगा कि कल की मजलिस में फ़ज़ाइल के आखिर में नहीं, कोशिश करेंगे मेरे मिंबर पे आने से पहले बैठ जाएं यहाँ फर्श अज़ा पे, ताकि पहले जुमले से ही ज़िक्र अब्बास की उस फ़ज़ा में आप चलें कि जहाँ मैं ये समझता हूँ शायद हर अज़ादार जाते हुए एहसास से इफ्तिखार करेगा। तो अब मैं उस बहादुर, उस बादशाह, उस सूरमा के जिक्र के उन्वान से तमहीदी मजलिस के तौर पे आज उसके शागिर्द के तस्करे तक पहुंचने के लिए तारीख़ नबुव्वत के
دو سلطانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہے میرے بھائیوں، بڑا بھروسہ آپ کی سماعتوں پہ، لفظوں کی نزاکتوں کی تہوں تک پہنچے ہیں آپ. عزیزان گرامی، یہ نسل آگے بڑھی. ذکر جناب یوسف کو ذرا بھی اسکپ کر رہا ہوں آج، چھوڑتا ہوا، مگر وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو آگے بڑھاؤں گا 11ویں یا 12ویں محرم کو. سنیے، اب یہ نسل آگے بڑھی. اسی نسل جناب یعقوب میں کئی ایک انبیاء آئے. ان نبیوں میں عزیزان محترم دو ایسے نبی بھی آئے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکومت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں عطا کی ہیں. عزیزان محترم، ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے. باپ کا نام داؤد ہے، بیٹے کا نام سلیمان ہے. آج اسپیشلی نوجوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا. بہت دلچسپ وادی سے آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید میں جناب سلیمان کا تذکرہ جگہ جگہ ہوا ہے، کہیں جناب داؤد کے ساتھ، کہیں الگ سے. چنانچہ سورہ صاد میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جناب سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. سلیمان نے کہا، خدایا مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، اور مجھے ایسا ملک عطا کر دے، ایسی حکومت دے دے، ایسا اقتدار دے دے، ایسی سلطنت دے دے کہ اس کے بعد کسی کو نہ دے. جناب سلیمان نے دعا کی، خدایا ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے. یہ نہیں کہا کہ ایسی حکومت دے کہ جیسی حکومت کسی کو نہ ملی ہو. من بعدی اتنا تو آپ بھی عربی سمجھتے ہیں. من بعدی یعنی میرے بعد نہ ملے. سلیمان جانتے ہیں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کو مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر سلطنت مل چکی ہے. مجھ سے پہلے کچھ اختیارات دے دیے گئے ہیں جو عالم شہود میں آنے والے ہیں، زمین پہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر عالم ملکوت میں خالق کائنات اقتدار دے چکا ہے. لہذا کہا من بعدی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی حکومت دی؟ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا کو کر دیا تھا، اور ہوا سلیمان کے اختیار میں تھی، سلیمان کے اشارے سے چلتی تھی. سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِ سُلَيْمَانِ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے سلیمان کے قبضے میں ہوا کو ایسے قرار دیا تھا کہ اب سلیمان کے اشارے سے ہوا چلتی تھی، اور سلیمان کی صبح مشرق میں ہوتی تھی، شام مغرب میں ہوتی تھی. جناب سلیمان دوش ہوا پہ چلتے ہوئے اتنی سرعت سے سفر کرتے تھے کہ عزیزو، ظہر سے پہلے فلسطین میں ہیں جو عرب کا وہ کونا ہے جو جا کے افریقہ سے ملتا ہے، اور ظہر کے بعد فارس میں ہیں جو عزیزان گرامی آج کے رشیا سے ملتا ہے. شہرن کا لفظ ہے، غدوها شہرن ورواحها شہرن. شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، یعنی اس زمانے میں مہینے بھر کا سفر چند لمحے میں طے کرتے تھے. جی، چند سیکنڈوں میں طے کرتے تھے، چند لمحے میں طے کرتے تھے. ایسے مہینے، غدوها شہرون، شہر رمضان الذی، آپ نے سنا ہے رمضان کا مہینہ، مہینے بھر کا سفر سلیمان لمحے بھر میں طے کرتے تھے. سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا ان کے قبضے میں قرار دیا تھا. اب عزیزان گرامی، یہ جو سلیمان نبی ہے نا، عزیزان محترم، ان کے لیے بھی اللہ نے معیار برتر علم کو قرار دیا ہے. عزیزان محترم، خالق کائنات نے سورہ نمل میں تفصیل سے جناب سلیمان کے علم کا اور ان کی حکومت کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ نمل
میں खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वलकद आतैना सुलैमाना व दाऊद इल्मा, हमने सुलेमान और दाऊद को इल्म अता किया है। नहीं गौर किया आपने? महवरी मौजू और उन्वान जहन में ना, अजमत इल्म व उलमा। अजीजान गिरामी, हमने सुलेमान और दाऊद को इल्म अता किया। काला, उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन, उन दोनों ने कहा कि उस खुदा की हम हम्द व सना करते हैं जिसने अपने मोमिन बंदों में से बहुत सौ पर हमको फजीलत अता कर दी। मैं कुछ कह रहा हूं, हमें कुरान में ये नहीं मिला कि सल्तनत और हुकूमत पाने के बाद सुलेमान ने कहा हो कि हमें फजीलत मिली, इल्म मिला तो कहा फजीलत मिली। नहीं, मेरी बात नहीं पहुंची अज़ीज़ों। जैसे सुनते वैसे सुनेंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में आसानी होगी। अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन, और लफ्ज़ कसीर कहा। सुलेमान ने यह भी नहीं कहा कि अल्लाह ने मुझे अपने बंदों पे बरतरी दी, अपने सारे बंदों पे नहीं, कसीर, बहुत से बंदों पे फजीलत बख्शी। बहुत से का मतलब जो हुआ कि कुछ हैं सुलेमान की नजर में जो जनाब सुलेमान के नीचे नहीं हैं, मफजूल नहीं हैं। सुलेमान उनसे अफजल नहीं हैं, वो सुलेमान से अफजल हैं। कुछ हैं जो सुलेमान से अफजल हैं, जभी तो कहा अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन, अपने मोमिन बंदों में बहुत से बंदों पे अल्लाह ने हमें फजीलत बख्शी। और अज़ीज़ान गिरामी, जब इल्म मिल गया तो सुलेमान ने अब दुनिया वालों को बताया कि अल्लाह ने जो हमें उलूम अता किए हैं उनकी कुछ मिसालें सुनो। चुनांचे जनाब सुलेमान कहते हैं कि उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्ल शै। मैं दास्तान अंबिया कुरानी निगाह से पेश कर रहा हूं। अभी बहुत से लोग मजलिसी अंदाज में मेरे साथ ना आ सके, मैं एक जुमला कह दूं ताकि पूरा मजमा रोजाना के तरीके से गदीरी बन जाए। जुमला सुनिएगा। सुलेमान कहते हैं उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्ल शै, अल्लाह ने हमें जानवरों परिंदों की आवाज से बाखबर किया है। सुलेमान उस जमाने में दुनिया में मौजूद हर जानवर की जबान जानते थे। सुलेमान जानते हो तो ताज्जुब ना हो, फख्र सुलेमान जाने तो ताज्जुब है। वह कर रहे हैं उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने परिंदों का नुत्क मुझे सिखाया है, परिंदों से बातें करने का सलीका सिखाया है। सबसे बातें करते थे, इंसान से, जिन्नात से, चरिंद से, परिंद से, सब पे हुकूमत सुलेमान की थी, सब सुलेमान की रियाया। जनाब सुलेमान कहते उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्ल शै। मैंने कहा था गदीरी मजमा, सुनिए जुमला, ऊतीना, वो जुमला हवाले कर रहा हूं, ऊतीना मिन कुल्ल शै, अल्लाह ने हर शय में से थोड़ा थोड़ा मुझे दिया है। कहां है मेरे भाइयों? शय यानी चीज। मीन अरबी में सम ऑफ को समझाने के लिए आता है, थोड़े को समझाने के लिए आता है, कुछ को समझाने के लिए आता है। सुलेमान ने नहीं कहा कि मुझे अता किया गया, बल्कि कहा ऊतीना मिन कुल्ल शय, हर शय में से थोड़ा थोड़ा दिया गया। भाई ये सुलेमान की मंजिल है कि जो कहते हैं कुल मिन कुल्ल शय, सब में से जरा सा मिला, मगर जब फख्र सुलेमान की बात आई तो आवाज है कुल्ला शय, कुल्ला शय ना ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म दे दिया, वहां हर शय में से कुछ का मिला। भाई कुरान है, दोनों कुरान है ना। एक जगह किसी के लिखा हमने हर शय में से थोड़ा सा दिया, और एक जगह किसी लिखा हमने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बात समझ में आई, सुलेमान और अली का मिजाज समझ में आया। वहां मिन का मिजाज है, कुछ का मिजाज है, यहां कुल का मिजाज है। मेरे भाई जो मेरे साथ है ना, वहां कुछ का मिजाज है, यहां कुल का मिजाज है। जब कुल का मिजाज होता है ना, तब ये शान देखने को मिलती है कि आने वाला एक रोटी मांगता है, साहिल के हवाले पूरी कतार की जाती। सलवात हम है
सलामत रहें हज़रात। ये कुल का मिजाज है। जभी तो आने वाले ने कहा मौला भूख लगी है, रोटी चाहिए। अहले विला के जहन में जुमला आ गया, कहा कंबर रोटी दे दो। कंबर ने कहा मौला रोटी तो रोटियों के दस्तरखान में है, रोटी दस्तरखान में है। कहा दस्तरखान के साथ दे दो। कहाँ हो अजीजों? कहा मौला दस्तरखान ऊंट की पुष्प पे है, तो ऊंट के साथ दे दो। कहा मौला ऊंट ऊंटों की कतार में है, तब पूरी कतार साहिल के हवाले कर दो। कंबर पीछे हट गए। मैं कहूँगा कंबर तुम क्यों पीछे हट गए? का दरियाए सखावत जोश में है, डर ये है मैं भी साहिल के हवाले ना हो जाऊं। वो हातिम ताई था जिसकी सखावत के कसीदे जब अली के सामने पढ़े गए कि 40 दरवाजे हैं घर में, हर घर से हर दरवाजे पे साहिल जाता है, हर दरवाजे पे रोटी दी जाती है, किसी दरवाजे से वापस नहीं किया जाता। पहले पे भी मिलती है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, 40वें पे भी। अली ने कहा तुम हातिम की मजम्मत कर रहे हो या पूजा तारीफ कर रहे हो? अरे एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं दे दिया जाता कि दूसरे पे जाने की जरूरत न हो? सलामत रहिए। ये कुल का मिजाज है, कुल का मिजाज रखे। कुल्ला शाई ना हो फी इमाम मुबीन। कुल का मिजाज रखने वाला ही ये कह सकता है एक दरवाजे से इतना दे दो कि फिर दूसरे पे जाने की जरूरत ना हो। एक रोटी के बदले में पूरी कतार ऊंटों की साहिल के हवाले की जाती है। ये मेयार है अजीजों। मैं अपने घर की कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं, ये कुरान की आयतें आपके हवाले कर रहा हूं। अजीजान मोहतरम, ये अलग बात है कि उसमें से फजाइल आले मोहम्मद के गोशे आप हासिल कर रहे हैं। कुरानी आयतें पेश कर रहा हूं। जनाब सुलेमान की तारीख आगे बढ़ी। साहिब इख्तियार नबी चरिंदों परिंदों इंसानों जिन्नातों हैवान हवा फजा खला पेड़ पत्ते फूल कलियां पौधे दरख्त सब पे हुकूमत इस इंसान की है, जैसे सुलेमान कहते हैं। बहुत पावरफुल। एक बात कह दूं छोटे बच्चों के लिए, जब छठे इमाम से पूछा गया सबसे ज्यादा इख्तिदार रखने वाले, हाकिमों के बारे में आप फरमाते हैं तारीख बशरियत में 4 सुल्तानों ने पूरी आबाद दुनिया पे हुकूमत की है। पूरी दुनिया पे हुकूमत 4 सुल्तानों ने की है। आबाद उसमें 2 काफिर थे, 2 हक परस्त थे। काफिर नमरूद और वक्त नसर, इन्होंने अपने जमाने की आबाद दुनिया पे हुकूमत की। और मोमिन अजीजान गिरामी एक जनाब जुल्करनैन, जिनका तस्करा कुरान में है, मशरिक से मगरिब तक सफर करते थे, हुकूमत थी। और एक जनाब सुलेमान। मगर सबसे मजबूत हुकूमत जनाब सुलेमान की थी। मेरे भाइयों, कुरानी किस्से दर्स लेने के लिए होते हैं, और मैं एक बात और कहता रहता हूँ, फजाइल आले मोहम्मद के गोशे हासिल करने के लिए होते हैं। तारीख आगे बढ़ा रहा हूं जनाब सुलेमान की। अब ये साहिब इख्तियार नबी, सूरह नमल, नमल कहते चूटी को, कुरान में हाथी के नाम का भी सूरा है फील, चूटे के नाम का भी सूरा है नमल। अजीजान मोहतरम, सूरह नमल वो सूरा है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। वो एक सूरा है जिसे अरबी में सूरह तौबा या सूरह बरात कहते हैं। बर्र सगीर में हम कहेंगे तो सूरह तबर्रा कहेंगे। अज़ादारों तक जुमला नहीं पहुंचा सका। ये बरात तबर्रा बरी सब एक ही मादा है, एक ही मादा है। गौर कर रहे हैं? सूरह तौबा जिसमें अल्लाह ने अजीजान गिरामी बिस्मिल्लाह नहीं रखी, लेकिन हर सूरह में बिस्मिल्लाह है। उसकी जगह पर सूरह नमल में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है, एक शुरू में और एक वसत में। अभी मैं आऊंगा आगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह नमल में जनाब सुलेमान का वाक़या पेश किया गया।
حتی اتوا بواد النمل حتی اذا اتوا بواد النمل، یہاں تک کہ سلیمان، اب جناب سلیمان ابتدائی زندگی میں نے چھوڑ دی، چونکہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں کیا کیا پیش کروں. جناب سلیمان کے اس کے پہلے کے بھی حالات قرآن مجید کی تفسیروں موجود ہیں، اسے چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. جناب سلیمان اپنا حکومتی سفر طے کرتے کرتے، اپنی رعایا کا معائنہ کرتے کرتے ایک وادی میں آتے ہیں، ایک ایریا اور علاقے میں آتے ہیں جسے وادی نمل کہتے ہیں، چوٹیوں کا علاقہ. وادی النمل میں جناب سلیمان آتے ہیں. میرے بھائیوں، جیسے مسکرا مسکرا کے ہمیشہ سنتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے ایسے ہیں جو ہمیشہ مسکراتے ہیں مگر آج رات تھکے لگ رہے ہیں. ویکینڈ کی رات ہے، یہ سوچ کر کے ذکر حیدر پہ خوش ہو جاؤ کہ اب کل آفس نہیں جانا ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی، بہت توجہ. جناب سلیمان وادی النمل میں آئے. قرآن کہتا حتی اذا ادوا بواد النمل قالت نملۃ ایھا النمل. میں عادت سے مجبور ہوں، عربی ضرور پڑھتا ہوں. قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. بڑے قیامت کی آیت ہے، بڑے قیامت کی آیت ہے. اصحابی کا نجوم والے جل جائیں گے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور غدیری مجمع اچھل جائے گا. سنیے جملہ، میں نے پھر کہا کہ میرے گھر کی آیت، روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے. جناب سلیمان سفر حکومتی کرتے کرتے آ گئے وادی نمل میں. جیسے ہی چوٹیوں کے پاس پہنچے، چونکہ سلیمان بات بھی کرتے تھے سنتے بھی تھے، میں نے ابھی عرض کیا قرآن نے کہا ہے نا جانوروں کی زبان جانتے تھے. جیسے ہی چوٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، چوٹیوں کی سردار نے کہا، ادخلوا مساکنکم، تم سب کے سب اپنے مسکن یعنی بلوں میں چلی جاؤ. چوٹیوں تم اپنی بلوں میں، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. میرے بھائیوں میرے ساتھ آنا، جہاں تک مجمع ہے، سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ. خطرناک لفظ تو اب آ گیا. ہم لا یشعرون، یہ لوگ وہ ہیں، معمولی سا جانور کہہ رہا ہے جو بچے کے مسلنے سے ختم ہو جائے، وہ انسان کے لیے کہتا ہم لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے. ہے کیا سنا میرے بھائی، یہ لوگ بے شعور ہیں. مجھے انصاف سے بتانا، کیا جانور بھی، بے منہ کا جانور بھی نبی کو بے شعور کہہ سکتا ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، سلیمان کو تو نہیں کہا نا بے شعور. چوٹی نے اگر بے شعور کہا تو سلیمان کے اصحاب کو کہا. سلیمان کے ساتھیوں کو تو کہا نا. نبی کو حیوان بھی بے شعور نہیں کہہ سکتا، لیکن حیوان کہہ رہا ہے، قرآن نقل کر رہا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ بے شعور لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں، بے شعور ہیں. تو نبی کو تو نہیں کہا نا، نبی کے ساتھیوں کو کہا کہ یہ بے شعور ہیں. اس کا مطلب سب باشعور نہیں ہوتے. نبی کے ساتھ رہنے والے سب ستارے نہیں ہوتے، سب معصوم نہیں ہوتے، سب بے گناہ نہیں ہوتے. چونٹی کہہ رہی انہم وہم لا یشعرون، یہ وہ لوگ ہیں جو شعور نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے. فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. جناب سلیمان چونٹی کی بات سن کر کے پہلے مسکرائے، پھر ہنس دیے. ہنسی آ گئی، جناب سلیمان کو ہنسی آ گئی، اور پھر اس کے بعد کہتے خدایا مجھے اس بات کی توفیق دے دے، سلیقہ دے دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی، اور ان نعمتوں کا جو میرے والدین کو دی. داستان قرآنی نے پیغام دیا، جب دعائیں کرو تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرو، جن کے توسط سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، تمہارا وجود ہے. والدین کو دعاؤں میں یاد رکھو. عزیزان گرامی، ہر نبی نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے. وہ ایک الگ ٹاپک، ادھر نہیں جا رہا ہوں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی. عزیزو، یہاں پر
जनाब सुलेमान गुस्साए नहीं, नाराज नहीं हुए। अभी आगे आ रहा है, एक जानवर है जिसकी नाफरमानी पे नाराज हुए हैं, मगर यहां इस जानवर ने बेशऊर कह दिया, फिर भी मुस्कुराए हैं, क्योंकि जानते थे कि इसने किसको कहा है, किसको कहा है, मुझे नहीं कहा। नबी की मुखालिफत नहीं की, नबी की तो नहीं, फतबस्सम ज़ाहिकन, मुस्कुराए और हंस दिए। जनाब सुलेमान आगे बढ़े, मौलाइयो बहुत बेदारी जुमला सुनना, आगे बढ़े, चूंटी को अपने हाथ पे लिया और आवाज दी, ऐ नमल, ऐ चोटी, क्या तुझे मेरी इस्मत का भरोसा नहीं है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप सब। क्या तुझे समझती थी मैं तुझे पांव तले कुचल दूंगी? अजब नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, चोटी के जुमले में अपने लफ्जों में नकल कर रहा हूं जो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। चोटी से जैसे ही सवाल किया ना, क्या तुझे मेरी इस्मत का भरोसा नहीं है? तू समझ रही थी मैं पांव तले कुचल दूंगा तुझे। चोटी ने दस्त सुलेमानी पर रहते हुए कहा, हुजूर एक मुआफी और एक इफ्तिखार। मुआफी इसलिए कि मैंने ला यशऊन का लफ्ज इस्तेमाल किया, मगर आका आप जानते हैं ये लफ्ज आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए है? और इफ्तिखार क्या है? इफ्तिखार ये है मौला कि आपके सहाबी आपके नक्शे कदम पे हैं, मैं आपके हाथों पे हूं। बात समझ में आई? दुनिया का अदना जानवर भी ये जानता है जो नबी के नक्शे कदम पे चले वो और होता है जो नबी के हाथों। मुझसे कहा जा रहा है बार बार, लिहाजा मैं मेजबानों की जानिब से आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार ऐसे सिमट के बैठ जाइए कि फिर मुझे दोबारा फिर ना कहना पड़े, एकदम करीब आ जाइए। यहाँ पे कुछ चादर बिछ जाएगी क्या? बेटा आप लोग आगे आ जाए, बिल्कुल करीब हो जाएं। इधर हमारे राइट साइड आ जाए, अपने लेफ्ट साइड जगह है, थोड़ी इधर आ जाइएगा। तशरीफ ले, आगे आ जाएं, आगे तशरीफ ले, आगे आ जाएं। बेटा तुम आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बीच में गैप हो गया, इधर पुल करना। आप लोग अपने लेफ्ट में आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया। मैं चोटी का इंसान से मुवाजना नहीं कर रहा हूं, मगर जो कहना चाहता था वो मजमे तक बात पहुंच गई। गदीरी मजमे तक बात वो पहुंची जो मैं पहुंचाना चाह रहा था। ला यहतमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदहु। जनाब सुलेमान चोटियों से बातें करते करते अपने इस हुकूमती और सल्तनती सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक जगह ऐसी आती है जहां पर उस जमाने की पूरी दुनिया पे इख्तियार रखने वाला हाकिम, उसके हुक्म से हवा उसके तख्त सुलेमानी को दोष हवा पे लेके जाती है, हवा दोष हवा पे रखती है। एक एक लफ्जों में नजाकतें हैं, एक एक लफ्ज में नजाकत है। हवा ने हुक्म सुलेमानी से तख्त सुलेमानी को अपने दोष पे मुअल्लक किया। अब जनाब सुलेमान अपनी रियाया वालों को खिताब करते हैं, रियाया वालों आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। अजीजान गिरामी, जनाब सुलेमान दोष हवा पे हैं, सामने रियाया है सुलेमान की रियाया में कौन लोग हैं जानते? सिर्फ इंसान नहीं हैं, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, हैवानात जमीनी भी हैं, हैवानात खलाई भी हैं, फजाई भी हैं, यानी चरिंद भी हैं और परिंद भी हैं। अब जब सुलेमान बोल रहे हैं तो सामने इंसानों का लश्कर है,
ایک جانب جناتوں کی پوری فوج ہے، دوسری جانب چرند ہیں، پھر پرند ہیں. یہ چار طریقے کی زیرو مخلوق اس اولی الامر سے مرتبط ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس صاحب امر ربانی سے محو گفتگو ہے. اب جناب سلیمان کے ہاتھوں میں ایک عصا تھا، اس عصا پہ اپنے چہرے کو، ٹھڈی کو، اپنے ہونٹ کو، اپنے سر کو ٹکائے ہوئے ہیں. عصا پہ ٹکائے ہوئے رعایا پہ نظر ڈال رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اب عصا کی بات فی الحال یہی روک رہا ہوں. عزیزان گرامی، رعایا کو دیکھتے دیکھتے سلیمان، اب آپ سوچیں سارے انسان، حیوان، جنات سب ملا کے لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنا مجمع رہا ہوگا. اس میں چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، مچھر اور کٹمل جیسے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، نہ جانے کیا کیا رہا ہوگا. اس لاکھوں کروڑوں کے چھوٹے بڑے مخلوقات کے مجمع میں ایک آدھے انچ کا ایک جانور غائب ہو گیا. آئے ہے میرے بھائیو، ذرا عظمت ربانی کو ذہن میں رکھنا. سلیمان کی یہ عظمت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھو جب اس نبی کا یہ اختیار ہے تو اس کا اختیار کتنا بلند ہوگا کہ جس کی انگوٹھی کے صدقے میں سلیمان کو اختیار ملا. سلامت رہو میرے بھائیو، سلامت رہو. جناب سلیمان نے رعایا پہ نظر ڈالی، ایک آدھے انچ کا، ایک 1.5 انچ کا جانور نظر نہیں آتا. ہم اردو میں بھی اس کو ہدہد کہتے ہیں، عربی میں بھی ہدہد ہے. شاید ہمارے یہاں کی لوکل زبان میں اس کو ٹڈی کہا جاتا ہے. بچے تو سمجھیں گے، لہٰذا لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوا زبان وہ لفظ. آپ اگر سمجھانا چاہیں تو یہاں کی زبان بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. عزیزان گرامی جی، تو ایک چھوٹا سا اتنا بڑا سا پرندہ جسے ہدہد کہتے ہیں، 1 انچ کا پرندہ، وہ نظر نہیں آتے. پورے مجمع میں نگاہ نبوت نے ڈھونڈ لیا کہ کوئی غائب ہے. فوراً آواز دی، ماں لیا. آج کچھ خاص انداز سے ذکر سلیمانی کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی آواز کی فکر کیے بغیر اس انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے عادت ہے. تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا. سلیمان کہتے ہیں، ماں لیا لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. غائب کہتے ہیں کلاس سے ابسنٹ ہو جانے والوں کو نا. غائبین، ابسنٹ ہو گیا، غائب ہو گیا، غیر حاضر ہے. مالیا، کیا ہو گیا مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟ کہیں وہ ابسنٹ تو نہیں ہو گیا، غیر حاضر تو نہیں ہو گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ نگاہ نبوت اتنی دوربین ہوتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر ایک معمولی سا 1 انچ کا پرندہ بھی غائب ہو جائے تو نبی تلاش کر لیتا ہے، نبی سمجھ جاتا ہے، نبی جان لیتا ہے. تو اب 6 فٹ کا انسان، جملہ سنیے گا میرے بھائیو، جناب سلیمان نے کہا کیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. وہ جناب سلیمان کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میں قسم سے ہدہد کو بہت سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، مگر یہ کہ معقول عذر لے کے آئے. یعنی مزاج نبوت پہ بار گزر جاتا ہے. 1 انچ کا پرندہ بھی غائب ہو جائے، اللہ رے رحمت للعالمین کا جگر کہ 6 فٹ کے انسان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. یہ مزاج نبوت ہے. مزاج نبوت پہ نافرمانی ایسے بار گزرتی ہے کہ میں ذبح کر دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا، مگر یہ کہ کوئی جینوین ریزن کے ساتھ آئے.
کوئی معقول عذر لے کر کے آئے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, مجھے اجازت دیجیے گا قرآن پڑھنے کی. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, اب حدود جب آیا نا تو سامنے نہیں آیا, دور ٹھہرا اور آواز دی, احطت بما لم تحط بہ, میں ایسی چیز کا علم رکھتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. جرأت تو دیکھیے, جرأت تو دیکھیے. پھر آواز دیتا ہے کہ جئت من سبع بنبأ یقین, میں ملک سبا سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں. ڈاؤٹ فل نہیں ہے, مشکوک نہیں ہے, یقینی خبر لے کے آیا ہوں. ملک سبا, جناب سلیمان کا ملک, ملک سلیمان آج کا فلسطین ہے, ملک سبا آج کا یمن ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. کہا میں ملک سبا سے یقینی خبر لے کے آیا ہوں. اور ہدہد کہتا ہے رأیت امرأة تملکہم, میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان کی ملکہ ہے. ایک قوم کو دیکھا, ان پہ حکومت ایک عورت کر رہی ہے, اور اس کا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم, اس کا بہت عظیم عرش ہے, عظیم عرش کی مالک ہے. اور پھر ہدہد کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا, یہ لوگ وہ ہیں کہ یسجدون للشمس, یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں. زینا لہم الشیطان اعمالہم, انسان کے لیے جانور یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو ان کے سامنے اچھا بنا کے پیش کر دیا ہے. یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کرتے ہیں. جیسے ہی جناب سلیمان کو بلقیس کے بارے میں پتا چلا, بلقیس کو ایک لیٹر لکھا اور ہدہد سے کہا میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ دیکھوں تمہاری خبر سچ ہے یا جھوٹ. اور ایک خط لے کے ہدہد کو دیا, جس خط کو ہدہد نے لے جا کر کے بلقیس کے یہاں ان کی تخت پر اوپر سے چھوڑا. وہ بلقیس کے پاس آیا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اس اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو رحمان و رحیم ہے. رحمانیت ربانی کے لیے سب صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, عظمت پروردگار پر. جلالت ربانی کو سن کے بھی انسان کے ذہن میں صلوات محمدی آتی ہے. عزیزو, انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے ہی بلقیس نے خط دیکھا, جو ابھی سورج پرست ہیں لیکن بعد میں جناب بلقیس بن گئی, چونکہ نبی کی شریک حیات بنی ہیں, جناب سلیمان کی بیوی. ویسے ہی زلیخا پہلے زلیخا تھی, مگر اب ہم جناب زلیخا کہتے ہیں چونکہ نبی کی بیوی بن گئی ہیں ایمان لانے کے بعد. غور کر رہے ہیں, بلقیس نے کہا اے میری رعایا والوں مجھے بتاؤ میں اس خط کا جواب کیا دوں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں, ہم جواب دے دیں گے. مگر سلیمان کی اس قدرت کے انداز کو دیکھ کے بلقیس سمجھ گئی تھی کہ معمولی انسان نہیں ہے. بلقیس نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور آنے کا ارادہ کیا کہ سلیمان کے پاس پہنچتے ہیں ہم. ادھر جناب سلیمان نے اپنی رعایا والوں کو خطاب کیا. ساری تمہیدیں 5-6 منٹوں کے لیے تھیں. اپنی رعایا کو خطاب کرتے ہوئے آواز دی, یا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین یاتونی مسلمون. اے میری رعایا والو, تم میں ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نہیں, میں نے مسلمین صحیح پڑھا تھا پہلے, زیادہ بہتر پڑھا تھا. قرآن کی آیت ہے, نزاکتوں کی رعایت ضروری ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جا رہی ہے. ایکم یاتینی, تم میں کون لائے گا, یا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اے میری رعایا والو, تم میں کون ہے جو تخت بلقیس کو سب سے پہلے میرے پاس لے کے آئے, اس کے پہلے کہ وہ خود مسلم بن کے آ جائیں, مسلمان بن کے ہمارے سامنے آ جائیں. سلیمان کو پتا تھا
کہ میری نبوت کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان بنیں گی، آئیں گی، مگر اپنی رعایا کا امتحان لینا تم میں کون ہے جو سب سے پہلے تخت بلقیس لے آئے؟ انسانوں اپنی عظمتوں کو سمجھنا. قرآن کہتا ہے قال عفریتم، رعایا میں تو سمجھ گئے نا کیبنٹ میں کون کون لوگ ہیں؟ سلیمان کی جنات بھی ہیں نا، اور جناتوں کو اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا جناتوں کو بھی ہم نے سلیمان کے ماتحت قرار دیا تھا. سلیمان کے کہنے سے حکم سے وہ بڑے بڑے پتھر لاتے تھے. جو ہیکل سلیمانی آج بھی 3000 سال کے بعد مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے، یہ ہیکل سلیمانی وہ ہے جس کے لیے پتھر لے کر کے جنات آئے تھے، اور جناب سلیمان نے اس کو تعمیر کروایا تھا. فلسطین میں آج بھی ہے یہ ہیکل سلیمانی. عزیزان گرامی، بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے جنات لاتے تھے. اتنے طاقتور جنات ہوا کرتے تھے. سب خطاب میں شامل ہیں. کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، جنوں کے سردار نے کہا میں تخت بلقیس لے آؤں گا، اس کے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیے، اس کے پہلے کہ یہ نشست برخاست ہو، یہ میٹنگ ختم ہو، میٹنگ کینسل اور ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا. عزیزان گرامی، وہ جنوں کا سردار تھا جو اپنی ساری قوتیں سمیٹ کے کہہ رہا تھا میرے بھائیوں جس محنت سے پڑھ رہا ہوں اسی محنت سے میرے ساتھ آنا. جنوں کا سردار تھا اپنی ساری طاقتیں سمیٹ کے کہہ رہا تھا میں تخت بلقیس کو اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہیں پر آصف برقیہ نامی ایک انسان موجود تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ لے آؤں گا، اس نے کہا لے آیا. لے آؤں گا کہتا تو دیر ہو جاتی. پلک جھپکنے سے پہلے، البتہ ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے یہی کہا گیا ہے قرآن میں، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا اس نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ماشاءاللہ ایسے مجمع میں خطیب کو لطف کیوں نہ آئے کہ بات آدھی پڑے پہنچے پوری، مگر میں جملہ سب کے لیے مکمل کروں گا. اس نے کہا جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا تخت بلقیس. فلما استقر عنده قال هذا من فضل ربی. جیسے ہی پلک جھپکی، آنکھ کھلی، اپنے سامنے تخت بلقیس کو پایا. سلیمان نے کہا یہ ہمارے رب کے فضل سے ہے. هذا من فضل ربی. پلک جھپکنے میں تو 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگتے نا. سلیمان کے لیے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے، میں شاید اس کے بعد فضائل نہ پڑھوں، شاید آخری جملہ فضائل کا ہے. اگر پورا مجمع میرے ساتھ آ گیا، بڑی محنت سے میں نے تمہید استوار کی ہے. اہل علم کے لیے ایک جملے کے حوالے سے جملہ سنیے گا. آصف برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے. کہاں سے؟ ملک سبا سے ملک سلیمان تک، یمن سے فلسطین تک. پلک جھپکنے سے پہلے چشم زدن میں تخت بلقیس کو لے کر کے آئے جو جناب سلیمان کے کزن برادر تھے اور آپ کے وزیر بھی تھے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کے وزیر بھی تھے. ماشاءاللہ، سلامت رہو. جناب میں مسلمانوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے جو قرآن آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں ان سے کہوں گا ذرا دماغ کھول کے میرے سوال کا جواب دینا. یہ بتاؤ آصف برقیہ کی روح گئی تھی لینے کے لیے یا یہ جسم گیا تھا؟ سارے مسلمانوں نے قرآن پڑھا اور عقیدہ بنایا کہ آصف برقیہ اسی جسم بشری کے ساتھ حیدر اور محمد کے عاشقوں جملہ سننا، اسی پیکر بشری کے ساتھ
چشم زدن میں ملک سبا سے ملک سلیمان تک تخت بلقیس کو لے کے آ گئے. مسلمان نے پڑھا بھی, یقین بھی کیا, مگر آصف کے لیے قرآن نے کہا من الکتاب, جس کے پاس کتاب میں سے ذرا سا علم تھا. کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے قرآن نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم وعنده علم الکتاب. کوئی ذرا سا علم رکھتا تھا, کوئی پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. ذرا سا علم رکھنے والا چشم زدن نے تخت بلقیس لایا, مسلمان کو شک نہ ہوا. پوری کتاب کا علم رکھنے والا سماوات کی سیر کرایا, زنجیریں در ہلتی رہی. آج تک مسلمان شک میں پڑا ہے جسمانی معراج تھی یا روحانی. ذرا سا آخر کے 2 منٹ, یہ درمیان کا بھی پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے. پیچھے سے مجمع میرے ساتھ ہے, آگے کا تو رہتا ہی ہے, بیچ کا جو گیپ ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. پورا مجمع میرے ساتھ آ جائے. اچھا, فضائل پہ ہی لوگ باہر تک بیٹھ گئے ہیں. میں آخری بار آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا سا اور سمٹ جائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے مصائب پہ. تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ قریب آ جائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. قرآن یہ تھا ہاتھ میں وہ حسبنا مزاج, فطرت کی بات میں نے کری تو اکڑ گیا. قرآن یہ تھا ہاتھ میں وہ حسبنا مزاج, فطرت کی بات میں نے کری تو اکڑ گیا. نیچے پلے صراط سے شیخ آ گیا نسیم, خالی تھا ایک ہاتھ توازن بگڑ گیا. آپ نے حضرت نسیم واسطی کے 4 خوبصورت مصرے سنا دیے, تو میرا بھی دل چاہتا ہے جو موضوع لے کے چل رہا ہوں, ذوق شعری آپ نے جگہ دیا تو میں 4 مصرے حوالے کر دوں. آصف برقیہ پہ یقین ہو گیا, مگر نبی پہ آج تک شک ہے کہ جسمانی معراج تھی یا روحانی معراج تھی. عزیزان گرامی, اور روایت گڑھ دی گئی ایک بیچاری بھولی بھالی سیدھی سادی خاتون کو بدنام کرنے کے لیے کہ کانا جسدو ہندی, کہ امی جان نے یہ فرمایا کہ جب نبی معراج پہ گئے تو ان کا جسم یہاں تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, کہتے نا دروغ گورا حافظہ نباشت, جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا. ایک جانب اپنی ساری کتاب میں لکھا کہ معراج نبی کو مکے میں ہوئی, جناب خدیجہ کی زندگی میں ہوئی, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی اس وقت تک نبی نے کوئی دوسرا حق کیا نہیں. تیسری جانب لکھتے ہیں کہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی وہاں گئے تو جسم یہاں تھا. میں ان مورخوں کا پورا جملہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اردو میں, سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. نبی کا جسم یہاں تھا اور زمین پہ روح وہاں گئی تھی. عزیزو, ایک بات کہہ دوں نوجوانوں کے لیے, آپ میرے گھر گئے اور جانے کے بعد آپ نے میری اہلیہ سے پوچھا, آپ میں سے کسی نے یہ بتائیے مولانا صاحب باہر تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں, ملی بھی صحیح پڑھ لیتے ہیں, ہم لوگوں سے ظاہراً اخلاق سے مل لیتے ہیں, بڑی لمبی لمبی باتیں بھی کرتے ہیں, یہ بتائیے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ بہت توجہ, گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اب میری وائف نے آپ سے جواب دیا, ارے مولانا کا کیا کہنا, مولانا تو اسٹوڈنٹ لائف سے ہی, زمانے طالب علمی سے ہی نماز شب کے عادی ہیں. تو یقین نہ کر لیجیے گا, پوچھئے گا محترمہ آپ کو کیا پتا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے رہتے تھے. جب سے آئی ہے تب سے بتائیے, ورنہ مولانا کا دامن داغدار ہو جائے گا. بھائی داستان معراج بتانے کا حق کسی کو نہیں سوائے خدیجہ کے.
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک بار میری خواہش ہے بہت عاجزی اور ادب و احترام کے ساتھ خلوص سے سارے عزاداروں کی اپنی سلامتی کے لیے مل کے سلوہ پڑھیں بآواز بلند. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں. آپ ترقی یافتہ ملک میں ہیں نا. جانے والے سائنسدان نے پلٹ کے آ کے کہا کہ ہم نے انسانی قدم کے نشان دیکھے ہیں. آپ کا ذوق شعری دیکھا ہے, لہذا آپ کے 4 مصرے پہ 4 مصرے ایڈ کر رہا ہوں معراج کے حوالے سے. بھائی سائنسدان سمجھے یا نہ سمجھے کہ کس کے قدم کا نشان ہے, مگر شاعر آل محمد کو کون روک سکتا ہے. چنانچہ آفاق بنارسی نے کہا میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے, میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے, تھکنا نہیں ایک منٹ میرے بھائیو, میرے رسول کی معراج کے جو منکر تھے خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے. خدا نے اپنا کرشمہ انہیں دکھایا ہے. زمین پہ چاند کی رکھتے ہی پاؤں بول اٹھے کہ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ آیا ہے. عزیزان گرامی, مجھے جناب سلیمان کے اس حصے تک آپ کو لے کے جانا تھا سفر کے جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا اور وعدہ بھی کیا. کیسا پہ سر کو ٹکائے تھے اور وہاں فضائل کچھ گوشے تھے. وقت ختم ہو گیا لہذا چھوڑ رہا ہوں. اپنی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا ہوں, مجھے آپ کی فکر ہے. عزیزان گرامی, جس خوبصورتی سے آپ سن رہے ہیں نا, اگر مجھے پڑھنا ہو تو میں پوری رات پڑھوں گا اسی منبر سے. مگر بہرحال آپ لوگوں کو خیال بھی کرنا ہے, بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں, لہذا بات یہی روک رہا ہوں. جناب سلیمان جیسا صاحب اختیار نبی, چرند و پرند, ہوا اور فضا. لوگ جعفر جن کے بارے میں شک کرتے ہیں. جعفر جن جیسے لاکھوں آئے تھے حسین کی مدد کے لیے. کہتے ہیں نا نصف العلم لا ادری, آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا. نہیں جانتے کہہ دو ہم نہیں جانتے. کیا فائدہ ایسی باتیں کرنے سے. عزیزان گرامی, ہمیں جو نہیں پتا ہم قبول نہیں کر پاتا ہمارا ذہن, کیونکہ حسین کو کئی بار اپنی طرح سمجھنے لگتے ہیں. غیر اگر سوچے تو مجھے تعجب نہ, اپنے لوگ بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. سلیمان کو موقع ملے تو حسین کا گہوارہ جھلانے آئے, حسین کی خدمت کے لیے فخر کریں. جناب سلیمان کے قبضے میں رہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں صحیح روایتیں ہیں کہ تمام مخلوقات ارضی و سماوی آئی تھی حسین ابن علی کے پاس مدد کے لیے. ایک جعفر کی کیا بات ہے. مگر حسین نے کہا نہیں, ہمیں امتحان دینا ہے, ہمیں امتحان دینا ہے. اگر میری نظر سے کوئی بات نہیں گزری تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مصائب کربلا, فضائل آل محمد کے کسی گوشے کے اوپر خط بطلان کھینچنا ایک شیعہ کو زیب نہیں دیتا. منبر رسول آل محمد کے فضائل اور مصائب پڑھنے کے لیے اس کو کنڈم کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو کاٹنے کے لیے نہیں ہے. فیشن چل گیا ہے, ایک ایک کر کے کوئی کہہ دیتا ہے آج کے زمانے میں سکینہ نام کا وجود نہیں تھا. ارے آپ کو نہیں پتا سکینہ اور رقیہ دونوں ایک ہی کردار ہیں یا الگ ہیں, تو آپ نے سیرے سے یہ کہہ دیا کہ سکینہ نہیں. کس نے کہا پانی. کربلا کی ایک ایک چیز ہمارے جو نہیں ہضم ہو رہے ہیں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے. نہیں پتا مجھے جناب قاسم کی شادی کا نہیں پتا, میں سائڈ سے نکل جاؤں گا. ممبر سے بیٹھ کر کے ہم کیوں کنٹروورشل ٹاپک پہ گفتگو کریں. یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, نہیں ہوا مت پڑھیے. مگر یہاں سے بیٹھ کر کے عزاداروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے. عزیزان گرامی,
میں نے قاسم کا نام لے لیا. ابھی مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت مرثیہ پڑھا گیا جناب قاسم کے حوالے سے. میں بغیر تمہید کے کربلا آ گیا. میں نے کوئی آج تمہید نہیں بنائی, آ گیا جناب قاسم کا نام. میں چاہتا ہوں وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا دوں. عزیزان گرامی, قاسم نے 13 سال نہیں بلکہ 3 سال سے ظلم کا سامنا کیا ہے. صرف 3 سال کا بچہ تھا جب اس نے اپنے باپ کے جگر کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھے. قاسم دیکھ رہے تھے, قاسم دیکھ رہے تھے عزیزان گرامی, اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے. امام حسن کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ شیخ عباس قمی نے تحریر کیا ہے کہ امیر شام نے جودہ بنت اشعث کو یزید کے ساتھ شادی کا لالچ دیتے ہوئے شام سے روم سے منگوا کر کے وہ زہر بھیجا تھا, جس زہر کا اثر یہ تھا کہ انسان کھانے کے بعد مر نہیں جاتا, کم سے کم 40 دن 50 دن بستر پہ تڑپتا رہے. امام حسن کو بھی زہر محرم میں دیا گیا تھا, شہادت سفر کے آخر میں وہ بھی 40 دن بستر پہ تڑپے ہیں اس زہر کے اثر میں. اور عزیزان گرامی, جب جگر کے 72 ٹکڑے گرے ہیں نقش میں تو جناب امام حسین رونے لگے. ابھی آپ نے مرثیے میں ایک مصرع بڑا اچھا پڑھا تھا کہ حسین جیسا صابر بھی قاسم کی میت پہ رو رہا تھا. حسین حسن کے اس منظر کو, مظلومی بھرے منظر کو دیکھ کر رونے لگے, گریہ کرنے لگے. تو جب حسین کو روتا دیکھا نا, چھوٹا بھائی تھا, بہت مانتے تھے حسن, چھوٹے بھائی کو ایسے روتا دیکھ کے اپنی تکلیف بھول گئے. حسین کو تسلی دیتے ہوئے حسن کہتے ہیں, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے بھائی ایسے گریہ نہ کرو, تیرے دن کی طریقے سے کسی کا دن نہیں ہو سکتا. جیسی تیری مظلومی ہے ویسی کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ صحیح روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے. امام حسن کہتے ہیں, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ حسین تیرے دن کے جیسا کسی کا دن نہیں, تیری مظلومی جیسی ہے کسی کی نہیں. حسن کے قتل کے اس منظر کو, حسن کی شہادت کے اس منظر کو قاسم نے دیکھا تھا. عزیزان گرامی, حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, قاسم موجود تھا. بڑی مصیبتیں برداشت کی. خدایا رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی, میں آج مصائب کی پوری تمہید نہ بنا سکا, بغیر تمہید کے وارد ہو گیا ہوں. 5 منٹ مصائب پڑھوں گا, مگر آپ کو خدا کا واسطہ ہے بس یہ سوچ کے آج گریہ کرنا کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے, مگر حسین جس کے جنازے پہ سب سے زیادہ رویا ہے وہ قاسم کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہونے لگی. میں جانتا ہوں پورا مجمع جیسے گریہ کرتا ہے روئے گا. آپ حسن دنیا سے جا رہے ہیں, کچھ وصیتیں کر رہے ہیں. اس وصیتوں کے دوران ام فروا سے کہتے ہیں قاسم کو میرے سامنے لاؤ. سرانے سے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالتے ہیں. وہ حسن قاسم کے بازوں باندھتے ہوئے کہتے ہیں, ام فروا دیکھو, جب قاسم پہ باز کہتے ہیں جب حسین پہ, جو بھی کہو مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. جب زندگی میں سب سے اہم وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا. عزیزو, بچوں کو بھیج دیتے ہیں, آنے والے امام کو بلاتے ہیں, اسرار امامت منتقل کرتے ہیں, کچھ وصیتیں کرتے ہیں مولا حسین سے, اور اس کے بعد آہستہ سے کہتے ہیں بھیا حسین
देखो तुम्हारी कुर्बानी जो है ना वो तारीख की सबसे अहम कुर्बानी है, हर नबी और वली इसमें शिरकत करना चाहता है। ऐ हसन, मैं चाहता हूं मैं इस कुर्बानी में शिरकत से महरूम न रहूं, करबला में मैं तो न रहूंगा, मेरी जानिब से मेरे लाल कासिम को कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। हसन दुनिया से रुखसत हो गए। अजीजों, तकरीबन 10 साल गुजर गया, करबला का वाकया रूनुमा हुआ, यके बाद दीगरे हबीब, मुस्लिम, ज़ुहैर सब शहीद होते जाते हैं और कासिम बार बार आते हैं। अजीज़ान गिरामी, कासिम बार बार आते हैं, चचा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, चचा मुझे मक्तल में जाने की इजाज़त दीजिए, मगर बार बार हुसैन ये कह के वापस कर देते हैं, बेटा तुम तो मेरे भैया की निशानी हो, भाई का यतीम है ना, कैसे इजाज़त दें। और जब कासिम वापस जाते हैं खैमे में पलट करके, उम्मे फरवा गैस में आके कहती है, कासिम तुम फिर जिंदा वापस आ गए। बड़ी आसानी से जुमला सुना ज़दारो आपने। करबला वाली माएँ कैसी थी जो दीन के अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए ऐसे बेटा, कासिम फिर तुम आ गए। कासिम रोने लगते, अम्मा मैं क्या करूं, आप खैमे में रहने नहीं देती, जाओ चचा पे कुर्बान हो जाओ, चचा मक्तल में जाने नहीं देते, मैं क्या करूं अम्मा। अजीजों, माँ और बेटे की गुफ्तगू हो रही थी। कासिम एक गोशे में घुटनों में सर को दबा के रो रहे थे कि इतने में इनको ख्याल आता है बाजुओं पे बंधी हुई तावीज का। कासिम खड़े होते हैं, उम्मे फरवा आगे बढ़ती हैं, उस बंधी हुई तावीज को जब खोलती है ना अजीजान गिरामी, तो उस पे क्या लिखा था कि भाई हुसैन, मैंने तुमसे कहा था उस वादे को पूरा कर देना, मेरी जानिब से कासिम को कुर्बान कर देना। मैं जैसे ही ये तहरीर कासिम के लाडले ने देखी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, फौरन माँ से इजाजत ली, चचा के पास आ गए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चचा अब आप मुझे मक्तल में जाने से नहीं रोक सकते। मेरे भाइयों सुन रहे हो, तो 2 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, जिसको रोना आए खुदा के लिए उम्मे फरवा को कासिम का पुरसा दे देना, रोने में कोई कमी न करना। अज़ादारो, छठे इमाम की रवायत की तरफ मैंने इशारा किया था, मजलिस अज़ा हो रही थी, अबू बसीर को, अपने बड़े ग्रेट के सहाबी को इमाम ने टोक दिया, अबू बसीर तुझे क्या हो गया है, मेरे जद के मसाइब पढ़े जाते हैं तू रोता नहीं है। अबू बसीर ने आंसुओं से भीगा हुआ रुमाल पेश कर दिया, आका रो तो रहा हूं, अब कैसे रो। कहा अबू बसीर, हुसैन के गम में ऐसे शर्मा के न रोना, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान लाल पे रोती है, जैसे मेरी दादी फातिमा चाहती है। माशाअल्लाह, आपको एहसास हो गया, आपकी आवाज बुलंद हो गई। खुदा के लिए 2 मिनट रोने के सिलसिले को न रोकना। अजीजों, हुसैन ने कहा बेटा कासिम तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है। फौरन तहरीर पेश कर दी। अब जो हुसैन ने हसन की तहरीर देखी, एक जमाने के बाद भाई की तहरीर को देखा था, भाई याद आ गया, आंखों से तहरीर को लगा के रोने लगे। का बेटा अब तुझे मैं मक्तल में जाने से रोक नहीं सकता हूं। अब कासिम को सरकार वफा ने तैयार किया जंग के लिए, और 13 साला शागिर्द अब्बास जब मक्तल में जाने लगा तो एक जुमला कानों से अब्बास ने कहा, अरे कासिम दिखा देना कि मेरा शागिर्द है। अब कासिम हमला करते जाते हैं, पीछे से अब्बास दादे शजात देते जाते हैं, शाबाश बेटा कासिम, शाबाश बेटा कासिम। यहां तक के अर्जा के शामी के 4 बेटों को
یکے بعد دیگرے واصل جہنم کیا. ام لیلا کی طریقے سے ام فروا کے پاس بھی حسین آئے. بڑا نامی گرامی پہلوان آیا ہے. قاسم کے لیے دعا کیے. ام فروا نے دعا کی. قاسم نے ارزق کو بھی واصل جہنم کر دیا. پانچوں باپ اور بیٹے واصل جہنم ہو چکے تھے. اب قاسم کو اور جوش شجاعت ابھارنے لگا. قاسم نے کیا کیا؟ چونکہ عباس کہہ رہے تھے نا تو دکھا دے کہ حیدر کا پوتا ہے, تو دکھا دے کہ عباس کا شاگرد ہے. جب ارزق کو بھی مار دیا نا تو قاسم کو اور جلال آیا. اب علماء کہتے ہیں قاسم ایسا حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے, اس طریقے سے اشقیاء کو کاٹتے ہوئے دونوں طرف سے آگے بڑھ رہے تھے جیسے پانی پہ سے کائی چھٹتی جاتی ہے. کاٹتے ہوئے فوج کو آگے بڑھتے چلے گئے. اب کچھ لشکر پیچھے تھا, کچھ آگے تھا, قاسم بیچ میں تھے. تم سب تڑپ کے گریا کرو گے عزادارو. کسی ظالم نے پیچھے سے قاسم پہ حملہ کیا. حسن کا یتیم چکرا کے زمین پہ گرا, آواز دی یا ماں ہو ادرکنی, چچا چچا مدد کو آئیے. روایت کے الفاظ ہیں حسین باز شکاری کی طرح جھپٹے. حسین باز شکاری کی طرح جھپٹے کہ قاسم کو بچا لے. مگر اب جب حسین نے حملہ کیا نا تو کچھ لشکر ادھر تھا, کچھ لشکر ادھر تھا. حسین کے حملے سے لشکر بھاگا. ادھر کا لشکر ادھر, ادھر کا لشکر ادھر. گھوڑوں کی لوہے کی ٹاپیں قاسم کے سینے پہ. اجرکم اللہ. جیسے جیسے لوہے کی ٹاپیں پاتی تھی قاسم کہتے تھے چچا چچا چچا. مگر جب حسین پہنچے نا تو بچہ زندگی میں پامال ہو گیا تھا. سب بعد شہادت پامال ہوئے. قاسم کو زندہ پامال کیا جا چکا تھا. حسین آخری منظر جو اب تک نہ رو سکا سیدہ کو پرسہ دے دے. یتیم حسن کا آخری جملہ. سب کا جنازہ حسین خیمے میں لاتے تھے نا, اب قاسم کا جنازہ لائیں تو کیسے لائیں؟ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. حسین نبی کا غریب نواسا, 1,00,000 کا مسلمانوں کا مجمع دیکھ رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں آتا. نبی کا نواسا سرزمین کربلا پہ اپنی ابا کو بچھا دیتا ہے. لاش کے ٹکڑوں کو بٹور بٹور کے ٹکڑا نما پشتا لاش کو اس ابا کے دامن میں رکھا. اب جو اٹھایا تو ہڈیاں چور ہو چکی تھی. جیسے ہی ابا کو اٹھایا ایک گٹھری بن گئی. دروازے خیمہ پہ آئے, میری ماں اور بہنوں فروا کو پرسہ دے دو. بھابھی ام فروا قاسم آیا ہے. بھابھی قاسم مارا گیا. ام فروا, کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے جو ام فروا نے دیکھا. ام فروا دروازے پہ آئیں, کہا مارا گیا میرا بیٹا. کہاں بھابھی؟ کہ خدایا تیرا شکر ہے. کہ مولا مگر میرے سوال کا جواب دے دیے. کہ کیا ہوا؟ کہ مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا ہوا؟ کہا آپ سب کا جنازہ خیمے میں لائے, قاسم کی میت نہ لائے. آواز دی بھابھی جنازہ ہوتا تب تو لاتا. ابا کا دامن کھویا, لاش کے ٹکڑے ماں نے نجف شروع کیا. واہ مصیبت.
نہیں چادر فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور رخ کر کے بقیا کا شہ کہتے رہے بھائی کہ بیٹے کی تیری میاں پوری نہیں مل پائی ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے کہ تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے مقتل سے اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ہاتھوں کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں کہ یہی ہے تیرا بیٹا کیسے اسے سمجھاؤں
یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہن بہایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔